میں نے ایف اے کے ایگزام دیے تو اس کے بعد میں فری تھا چونکہ کچھ دنوں کے لیے، اور اس سے پہلے یہ کہانی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ سوشل میڈیا نیا نیا آیا تھا اور فیس بک کا پتہ چلا ہمیں کہ کوئی اپلیکیشن ہے فیس بک کے نام پہ، کافی عرصے سے سن رہے تھے اس کی مشہوری، تو اس کو جوائن کیا تھا میں نے، بس ایسے ہی شوگر میلے کے لیے چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہے اس کا سسٹم، کیا حساب کتاب ہے۔ ابتدان تو یہ ایسے ہی میں نے انسٹال کی تھی کہ جیسے ٹائم پاس کے لیے نا، لیکن جس کمیونٹی سے میرا واسطہ پڑا ہے، قادیانی کمیونٹی، ان لوگوں کا ایک طریقہ واردات ہے جو پہلے بھی تھا، لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد انہوں نے اس طریقہ واردات کو اپ ڈیٹ کیا۔ جس طریقے سے کہ کوئی بھی کمپنی ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پروڈکٹس کو اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے، جدید جو دور کے تقاضے ہوتے ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے مطابق، تو یہ بھی سمجھ لیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کیا۔ جب سوشل میڈیا آیا تو ان کو ایک نیا ہتھیار مل گیا۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ انہوں نے اپنی لڑکیوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بٹھایا ہوا تھا، اور چونکہ مسلمانوں کی اکثریت ہے پاکستان میں، مسلمان لڑکے جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سارا دن گھومتے رہتے ہیں، وہ جو گروپ ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ پاپا کی پری اور بابا کا شہزادہ، اس طرح کے گروپس وغیرہ بنائے ہوتے ہیں۔ تو میں بھی ابتدان تو ایسے ہی جو ہے نا ایک گروپ کو میں نے جوائن کیا، اور بس ایسے شغل میلے کے لیے۔ وہاں پہ ایک قادیانی لڑکی تھی، اس نے جو ہے وہ مجھے ٹریپ کرنا شروع کر دیا نا، اس نے مجھے ٹریپ کر لیا۔ جو بھی طریقہ کار تھا وہ تفصیل لمبی ہے کہ آہستہ آہستہ بات کرنا، پھر ان باکس میں آنا وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ میں بھی فری تھا، اب جو ہے بات سیدھی وہ میں سیدھی ہی کروں گا، حالانکہ تھوڑا سا یہ ہے بات کہ اس سے تھوڑا فیل ہوتا ہے کہ کتنے اچھے کاز پہ کام کرنے والا انسان جو ہے اس کی ہسٹری اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی، لیکن بس اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی۔ خیر وہ معاملہ آگے بڑھا تو اس نے مجھے دعوت دی، اس نے مجھے کہا کہ جو ہے نا وہ شادی کرنی ہے۔ اب میری طرف سے بھی کوئی میرا بھی تھا کچھ ایسا ہی ذہن بن گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں ایک بار آپ سے میں نے ملنا ہے، میں اسے کترا رہا تھا۔ اس نے کہا ایک بار ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ہماری کمیونٹی سے باہر شادی نہیں کرتے۔ میں نے کہا جی آپ کی کون سی کمیونٹی ہے؟ اس نے کہا فیصل آباد آئے ہیں مجھ سے ملیں، میں آپ کو ساری بات سمجھا دوں گا۔ میں اب چونکہ عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، نہ بھی اتنا لمبا کبھی سفر کیا تھا اکیلے، تو میں گھبرا رہا تھا کچھ۔ خیر میرا ایک دوست تھا، میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا جی آنے جانے کا خرچہ بھی ہم ہی دیں گے آپ کو اور سارے معاملات نا۔ اب ظاہر ہے گھر سے اسٹوڈنٹ تھے، گھر سے پورا خرچہ ملنا، تو اگر ہم ایکسٹرا کسی چیز کے لیے گھر سے پیسے مانگے تو گھر والے بھی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے آپ نے کیا کرنے ہیں، یا کوئی بہانہ ہونا کہ کسی فرینڈ کی شادی ہے یا فلاں جگہ بھی جانا ہے۔ اب اتنی دور جانا تھا تو کوئی بہانہ بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا جی ہم اخراجات اٹھائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے وہاں پہ۔ اب اس وقت تک مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں صرف اتنا علم تھا کہ کوئی ایک ایسا کانا دجال آیا تھا ہندوستان میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بس، اور اس کا نام مرزا غلام احمد تھا۔ اس کے علاوہ مجھے الف بے نہیں تھی پتہ کچھ بھی مرزائیت کی۔ وہاں گئے ہیں تو اس نے کہا جی کہ آپ کو پہلے جو ہے وہ نہیں، پہلے اس نے سوال کیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے، باقی ابتدائی بات ہونے کے بعد کہ امام مہدی آ چکے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں بڑا حیران ہوا، میرے لیے یہ شاکنگ تھا، کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، ابتدائی جو بنیادی عقائد ہیں مسلمانوں کے اسلام کو مجھے پتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان نے قرب قیامت میں تشریف لانا ہے، تو اس بارے میں مجھے علم تھا۔ جب اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے امام مہدی آگے، میرے لیے شاکنگ تھا کہ اتنی بڑی ہستی جس کا اتنا بہت بڑا ایک تصور مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ آگے ہوئے، اور مجھے زیادہ سن مینی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ آگے۔ میں بڑا شوق میں تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، نہ ہمارے گھر میں کبھی بات ہوئی، نہ محلے محلے میں، نہ اسکول کالج میں، نہ کہیں خبروں میں سنا، نہ کچھ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ اس نے کہا لو آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ تو اتنی ترقی کر گئی ہے، ان کی جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ تو آہستہ آہستہ دنیا پہ قابض ہو رہے ہیں، اور ان کی تو کروڑوں میں ان کے فالوورز ہو گئے ہیں۔ میں بڑا حیران، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں ہلچل نہ مچی ہو، امام مہدی آئے۔ کرتے کرتے جب میں نے اسے پوچھا نا، میں نے کہا وہ اس وقت کدھر ہے امام مہدی، تو کہتی ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا ہیں کہ امام مہدی علیہ رضوان نے جب آنا ہے دنیا نے امن سے بھر جانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے، اتنا امن ہو جائے گا۔ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، حالات ویسے خراب ہیں، یہ کون سا امام مہدی جو آ کے چلا بھی گیا اور حالات ویسے کہ ویسے ہی۔ میں نے کہا ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کب فوت ہوا، نام کیا تھا اس کا؟ کہتی 1908 میں اس کا نام تھا مرزا غلام احمد۔ بس جیسے ہی اس نے یہ نام لیا تو میرے ذہن میں وہ تھا کہ کانا دجال آیا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بس یہ آخری الفاظ تھے جو براہ راست اس کے میرے کان میں پڑے۔ میں نے کہا اگر آپ کو عزت پیاری ہے تو یہاں سے اٹھیں اور نکل جائیں،
आज के बाद मेरा तेरा कोई तल्लक नहीं। बस ये बात वहाँ से मैं उठ के आ गया। वो रोकती रही मुझे, मैं लेकिन नहीं, इस पे कोई सौदा था ही नहीं। मैं उठ के चला आया। बाद में कॉल पे बात हुई 1-2 बार, मैंने उससे फाइनल जो डिसाइड किया वो ये, मैंने कहा अगर आप इसी पे मज़िद हैं कि शादी करनी है तो मेरी एक कंडीशन है, आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। उसने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता, मैं तब ये बात आपकी मानूँ अगर मैं झूठी हूँ, मैं अपने अकीदे में सच्ची हूँ, आप लोग झूठे हैं, आप गलत राह पे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करें तो फिर तय कर लेते हैं, आप अपने जो है वो कुछ ले आए अपने उलमा को, मैं अपने उलमा को ले आता हूँ, डिबेट कर लेते हैं, जो सच्चा होगा वो दूसरा बंदा जो है वो सच्चे को फॉलो कर लेगा। मैं अगर सच्चा निकला आप मुझे फॉलो करेंगे, इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो अगर आप सच्ची निकली तो मैं आपको फॉलो कर लूँगा। ये उस वक्त की बात है। अच्छा जी, उसने कहा ठीक है। अब उसने हामी जब भर ली तो उसके बाद मैंने ये लिखा कि भाई मैं अब कौन से आलम दीन को लेके आऊँ। मैं नेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, कादियानियत क्या है, कादियानियत के अकायद, मिर्ज़ाइयत क्या है। सर्च करते करते मुझे कुछ मवाद मिला और वहाँ पे मुझे मुबशर शहनशाह साहब की वीडियो मिली, उनमें उनका नंबर था, मैंने उनको कॉल की, बात की उनसे, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। खैर वो चूँकि बराह रास्त अभी तय नहीं था हुआ, तो उसने कॉल करके मुझे कहा कि हमारे मुरब्बी जो है ना वो बराह रास्त नहीं आ सकते, वो फ़ोन पे आपसे बात कर लेंगे, या इंटरनेट पे बात कर लेंगे या फ़ोन पे बात कर लेंगे, लेकिन बराह रास्त हम नहीं आ सकते क्योंकि हम पे पाबंदी है। मैंने कहा ठीक है जी। अब वो पहला मेरा मुनाज़रा था ज़िंदगी का, पहला मौका था मेरा ज़िंदगी का। मैंने जो कुछ भी रिसर्च किया, उनके साथ मैंने मुरब्बियाँ के साथ एक टॉपिक तय करता था। एक टॉपिक तय करके मैं कुछ चीज़ें उसके बारे में रिसर्च करता था कि क्या-क्या कायदे हैं, इनके सवाल क्या हैं, जवाबात क्या हैं, मैं उनके आगे रखता था। जब वो मुझे जवाब देते थे, उनके जवाबात का आगे मुझे जवाब नहीं आता होता था, तो मैं उनसे टाइम माँग लेता था कि ठीक है आपके सवालात आ गए, कल मैं इसका जवाब दूँगा। फिर वो मैं नेट से ढूँढता था, किसी से हेल्प ली और अगले दिन उनको जवाब देता था। ये पहला मेरा डिबेट था, तकरीबन 3 महीनों में 7 या 8 उनके जो मुरब्बी थे, वो आए हैं 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन बात करते थे, भाग जाते थे। दूसरा आता था, बात करता था, भाग जाता था। तीसरा आता था, भाग जाता था। वो पता नहीं अल्लाह ताला का फजल था, करम था कि अल्लाह ताला आगे से आगे, लेकिन वो असल में ये है कि झूठा बंदा जो है ना वो झूठ सच के आगे टिकता नहीं। तो ये आज चूंकि मुझे बहुत तजर्बा हो चुका है, आज मैं कह सकता हूँ कि कादियानियत का मुकाबला करने के लिए आपको बिल्कुल दरस निज़ामी की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई आलम होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनके अकायद का इल्म होना चाहिए और इनकी कुतुब का आपने मुताला किया हो, आपको पता हो कि क्या क्या गंद कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, बस आप दुनिया के बड़े से बड़े कादियानी को ढेर कर सकते हैं। खैर वो आखिरी जो था उनका मुरब्बी, जिस दिन वो गया वो लड़की भी उसके साथ ही चली गई। उसके बाद ना उसने मुझसे रब्ता किया ना मैंने किया, गायब हो गई। किसी भी कादियानी मुरब्बी से अपना मौक़िफ़ साबित नहीं था हो सका। उसके बाद से जब मुझे ये मेरे ज़हन में आया कि मैंने कहा यार या रसूल, पता नहीं अल्लाह ताला का करम है कि तुम बच गए हो इसमें कल्ट में फंसने से। तो ये दूसरे तुम्हारे भाई मुसलमान भाई जो भोले भाले हैं, मुझे फिर याद आया कि फेसबुक के ग्रुप में कितने लोग थे, मुसलमान लड़के थे जिनके पीछे जो लड़कियां पड़ी होती थी। तो मैंने कहा ये तो गुमराह करेंगे, पता नहीं कितने लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया होगा, तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये थी जी मेरी इब्तिदा। उसके बाद मैंने फिर सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया और बहुत ज़्यादा काम किया है जितना अल्लाह ताला ने तौफीक दी है। ये अल्लाह ताला का फजल और करम था, आज आपके सामने हूँ।